شان حسن الحسن والحسین سیدنا الشباب میں نے تمام اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ کافی الصدق الکافی وجد الکافی بکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب کو ہمارے پروردگار نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ بے شک اس کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس کی خاص توفیق سے ہم سب کو اللہ کے در میں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ آج اس پربقا اور بامقصد محفل پاک کے روح رواں اور زینت مسجد صدارت میرے مسلک اہل سنت و جماعت کے انتہائی خوبصورت باوقار کردار کے مالک صوفی باصفا بابا جی الحاج صوفی محمد انور چشتی پنجتنی سیالوی صاحب مدثر العالی مدامت برکاتہ القدسیہ، آپ اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں اور دیگر ان کے ساتھ جو سادات کرام اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں اور نقیب محفل جن کا اکثر مجھ سے رابطہ رہتا ہے محترم بھائی عزیز سلطانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ قبلہ صوفی صاحب کی طبیعت ناساز بھی ہے، میں ان کے لیے بس امین میں کل دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال اس چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے اور مسلک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو مزید توفیقات سے مالامال فرمائے۔ محرم الحرام کا عظیم مہینہ جو طلوع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا آغاز بھی ہو چکا ہے، 10 روزہ محافل کا اہتمام آپ اس جامع مسجد اور مدرسہ پنجتن پاک میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے اہل سنت کے لیے اور ایک نعمت ہے کہ اس مہینے میں اور اس ماحول میں جب ایک خاص اور مخصوص طبقہ اہل بیت کے ذکر کو اپنے لیے خاص کر رہا تھا، تو اہل سنت کی اس طرح کی جدید شخصیات میدان عمل میں تشریف لائیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے ایمان اور ان کے عقائد کی حفاظت کی خاطر اس طرح کی محافل کا اہتمام کیا۔ رب ذوالجلال
ان محافل کے انعقاد پر پنجتن پاک کا فیض دنیا و آخرت میں ان کے شامل حال فرمائے اور ان کی وساطت سے جتنے بھی مرد حضرات اور خواتین اور بچے اور بزرگ تشریف لائے قیامت کے روز پنجتن پاک کی شفاعت بھی اللہ نصیب کرے اور ان کے مبارک قدموں میں ہم سب کو اکٹھا بھی فرما دے۔ میں نے چونکہ وقت مختصر ہے 10:15 ہو چکے ہیں تو ایک مخصوص دورانیے میں اپنی گفتگو کو میں نے کوشش کروں گا کہ مکمل کر لوں۔ آپ نے محرم الحرام میں ہمیشہ اہل بیت کا ذکر سماعت فرمایا اور یہ اکابرین اور ہمارے اسلاف اور اہل سنت کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار کی تعظیم، ان کا ادب اور ان کے تذکار دل نواز سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہتے ہیں، بخشتے آئے ہیں اور انشاءاللہ بخشتے رہیں گے۔ لیکن اگرچہ ہمارا ملک اس شے کا متحمل نہیں کہ فرقہ برائیت کو ہوا دی جائے، محرم الحرام کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ان کا ادب و مجلسی میں داخل کیا جائے۔ یہ مہینہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ بعض احباب اور بعض مسلک کے لوگ اہل بیت اطہار کا لیبل لگا لیتے ہیں، لیکن ان کے اسٹیجوں پر، ان کی محافل میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ان کی توہین کا دھندا کیا جاتا ہے۔ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا وہ مسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں نسبتیں، خواہ وہ نسبت اہل بیت ہو یا نسبت صحابیت ہو، ان دونوں کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی محبت کو ایمان کا سرمایہ بھی جانتے ہیں۔ اعتقادی فرائض میں سے 2 فرض یہ ہیں، پہلا فرض محبت اہل بیت ہے اور دوسرا فرض محبت صحابہ کرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے کہ اگر ہم محض اہل بیت کا ذکر کریں اور صحابہ کرام سے آنکھیں پھیر لیں تو ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر محض صحابہ کرام کا ذکر کریں اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے نظر چرا لیں تو تب بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب بھی کرنا پڑے گا اور ہر نسبت کی حیا بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اہل سنت میں بعض لوگوں کی پلاننگ اور مخصوص پلاننگ کے تحت صرف اہل بیت اطہار علیہم الرضوان و علیہم السلام ان کے ذکر کو تو موضوع سخن بنایا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں رفض و خروج کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ صحابہ کرام کا وہ ادب نہیں کر رہے جو ادب ان کو کرنا چاہیے، کہ جن کو قرآن کہے اولئک ھم المؤمنون حقا اولئک ھم الصادقون، جن کو اللہ سچا بھی کہے اور جن کو سچا مومن بھی کہے اور جن کے ایمان کو رب ذوالجلال ایک ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے رکھے، ایسے لوگوں سے آنکھیں پھیر لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ ابھی کل یکم محرم الحرام گزری ہے تو سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن بھی تھا، ضرورتاً اس پر بات بھی ہوئی اور
ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا وہ مرکز و محور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت اور آپ کے ساتھیوں کا جان نثاران کا یوم شہادت ہے، تو ہمیں جتنا دکھ وہاں ہے اتنا دکھ وہاں بھی ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور امام علی مقام بھی ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنی ہیں اور اس کو تربیتی گفتگو سمجھ لیں، یہ آپ کے کام آئے گی۔ میں اگر شعر و شاعری کروں یا میں اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنی تقریر کا روب تو جما لوں، لیکن میرا موضوع جو ہے اس کے ساتھ وفاداری نہ ہو سکے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے خیانت کی ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے مسلک کے ساتھ بھی، بے شک۔ لہٰذا آپ نے یہ نظر رکھنی ہے کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی اور آپ کے پلے بھی کوئی بات پڑے گی، اور آئندہ دنوں کے لیے ان لوگوں سے جو اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے بارے میں بھی اون فون بکنے سے گریز نہیں کرتے، انشاءاللہ العزیز ان کی خیانتوں سے اور ان کے فطروں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی ہو جائے۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی اہل بیت کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی جھگڑا ہے ان کا؟ دیکھیں، ایک میں بڑی پتے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ہماری مائیں بہنیں اور بہو بیٹیاں بھی پردے میں اس محفل کو سماعت کر رہی ہیں۔ آج کل ایسے ایام چل رہے ہیں کہ جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، رافضی عورتیں ان کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں اور اہل بیت کی محبت اور ان کا جب تذکرہ کرتی ہیں تو اہل بیت سے محبت تو پوری امت کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ محبت کی بات کرتی ہیں تو ساتھ وہ اپنے مسلک کا دھندا بھی کرتی ہیں۔ ان کو کہتی ہیں اگر تمہیں اولاد چاہیے تو آؤ، گھوڑا نکلے گا تو گھوڑے کے نیچے سے آپ نے گزرنا ہے۔ اللہ، کوئی کہے گی پہلے اہل بیت کی محبت کی بات کر لے گی، اور عورتیں چونکہ نرم دل ہوتی ہیں، عورت جب عورت کو تبلیغ کرتی ہے تو اس صورت میں پھر وہ عورت پسیج جاتی ہے تو وہ اپنا مطلب اور اپنا کام پورا کر لیتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ اگر تم 12 اماموں کے ناموں پر 12 چراغ جلاؤ گی یا منت مان لو گی تو اس صورت میں تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ تو جس عورت کے ہاں یا جس مرد کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ بیچارہ تو ویسے ہی در در میں مارا پھر رہا ہوتا ہے، تو جب اس طرح کا اس کو کوئی سہارا ملتا ہے تو وہ اس طرف کو لپک جاتا ہے، اور اگر اتفاق سے اللہ کی طرف سے کسی کے ہاں اولاد ہو جائے تو وہ صرف اپنا ہی مسلک تبدیل نہیں کرتا بلکہ اپنے پورے خاندان کو اس مسلک کی نظر کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ سب نے اس کا تسلی سے سوچ کر جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا ہے 11 ہجری کو۔ کون سی ہجرت کا کون سا سال تھا؟ بولے، ہجرت کا 11واں سال۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 3 ہجری کو۔ ہجرت کا کون سا سال تھا؟ بولے، تیسرا سال ہے 3 ہجری کو۔ اور ان کے بعد سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے ہیں 4 ہجری کو۔ اختلاف ہو سکتا ہے کہ بڑے شہزادے کی پیدائش 4 ہجری کو ہوئی ہے اور چھوٹے شہزادے کی پیدائش 5 ہجری کو، یعنی 3، 4 یا 5 اس میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا ہے 11 ہجری، شہزادوں کی پیدائش ہوئی ہے 3، 4 یا 5 ہجری۔ آپ گن کر ذرا بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو شہزادوں کی عمریں کتنی تھی؟
دیکھیں 6, 7 یا 8 سال تک ہو سکتے ہیں. توجہ ہے نا؟ یہ بات سن لیں تاکہ آپ کے بعد والے دنوں میں آپ کو کام آئے گا. کسی بندے نے دوران تقریر اس طرح نعرہ نہیں لگانا کہ تقریر ڈسٹرب ہو جائے. یہ تقریر سمجھانے والی اور سمجھنے والی. وہ کیا ہے؟ شہزادے کی عمر تھی بڑے شہزادے کی 6 برس اور چھوٹے شہزادے کی عمر ہوگی 7 برس. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت وصال ہو گیا جب شہزادے ابھی بالکل چھوٹی عمروں کے تھے. بے شک. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ذاکرین نے اور اکثر دوسرے مسلک کے لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں اہل سنت کے یہ فطور ڈالا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے اچھا سلوک نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس تک تو وہ ان کے ساتھ رہے لیکن اس کے بعد ان کا سلوک شہزادوں سے اچھا نہیں رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو شہزادوں کی عمریں تو بالکل مختصر تھی. ابھی وہ چھوٹی عمروں کے تھے. ابھی وہ جو شہزادے ہیں وہ اصاغر صحابہ میں آتے ہیں, اکابر صحابہ میں نہیں آتے ہیں, چھوٹے صحابہ میں آتے ہیں چونکہ عمریں چھوٹی تھی. بعض صحابی وہ تھے جنہوں نے اپنی عمر کے آخری سالوں میں جا کر اسلام قبول کیا اور ادھر اسلام قبول کیا ادھر انتقال ہو گیا. کچھ وہ تھے جن کی 50 برس عمر تھی ان کا انتقال ہو گیا. یوں بہت سارے صحابہ کرام ہیں کہ جن کا وصال جلدی ہو گیا. شہزادے جب تک جوان ہوئے 50 برس کی عمر کو یا 57 برس کی عمر تک جب پہنچے تو تب تک وہ جن کی عمریں اس وقت 50 برس کی تھی ان میں سے 200 صحابی انتقال فرما چکے تھے. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام تو جب شہزادوں کی عمریں 6-7 برس کی تھی سرکار انتقال کر گئے. سرکار کے انتقال فرما جانے کے بعد صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد تھی جو اس وقت موجود تھی. صحابہ کرام کی کثرت مدینے سے رہنے والی بھی تھی. سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام ہو یا سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہو, انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ کہاں گزاری ہے؟ چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے 50 ہجری کو اور سیدنا امام حسین کا انتقال یعنی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری کو. یعنی حضرت امام حسن کی عمر اس وقت کتنی ہو سکتی ہے؟ 50 کے قریب ہوگی, 47 سال ہوگی, 45 سال ہوگی. لیکن سیدنا امام حسین کی عمر تو 57 برس ہے. 61 ہجری کو جا کر شہادت کا سانحہ پیش آیا. سوال یہ ہے کہ شہزادوں میں 6-7 برس کی عمر تھی جب سرکار انتقال کر گئے. 6-7 برس کی عمر سے لے کر 50 ہجری تک یا 61 ہجری تک شہزادوں کی جو زندگی گزری ہے وہ زندگی کن کے اندر گزری ہے؟ بتائیں کہ سوال کا جواب دیں. اگر صحابہ کرام کا تعلق اگر شہزادوں کے ساتھ یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ اچھا نہیں تھا تو پھر تم یہ بتاؤ کہ 6-7 برس کی عمر تک شہزادوں کی زندگی کا ذکر تم بھی کرتے ہو, ہم بھی کرتے ہیں اور شہادت والا سال بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو سرکار کے وصال کے بعد سے لے کر شہزادوں کی شہادت تک کے جو سال تھے وہ شہزادوں نے کن میں گزارے اور کن کے اندر زندگی گزاری ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا بھی ہے کہ حضرت امام حسین نے 25 حج کیے اور پیدل کیے. سوال یہ ہے حج کن کے ساتھ کیے, کن کے ساتھ ہو کر کیے, سفر کن کے ساتھ کیے, کن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے, نمازیں کس کے ساتھ پڑھی, نمازیں کن کے پیچھے پڑھی؟ یہ ساری زندگی کا تذکرہ تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ بتاؤ کہ وہ وقت انہوں نے کہاں گزارا. یہی تو ڈنڈی ہے. آج تک میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں حق بجانے میں سوال کرنے میں کسی ذاکر میں محرم الحرام کے ٹھیکے ہوتے ہیں 10-10 لاکھ کے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. وہی مخصوص لوگ, وہی مخصوص تاریخ کے بکواس اور تاریخ
ایسی من گھڑت روایتیں پیش کر کے امت مصطفیٰ کے جذبات کو لوٹتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بندہ بیان کر کر کے جب کربلا سنائے، آپ میرے سامنے کربلا والی روایتیں پیش کریں، اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ من گھڑت ہے، کیا اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. ہم نے کوئی آنکھیں بند کر کے مطالعہ نہیں کیا. آپ نے لوگوں کے عقیدے کیوں خراب کیے؟ دیکھیں گھر بیٹھ کے سارا سال جیسے عورتیں سوئی کے ساتھ کپڑے سیتی رہتی ہیں، یہ ذاکر لوگ بھی اور یہ نیم رافضی طبیعت کے مولوی یہ گھر بیٹھ کے باتوں کے ساتھ باتیں جوڑتے رہتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو کس طرح ہم نے پھانسنا ہے اور کس طرح لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہونا ہے یہ سوچتے رہتے ہیں گھر بیٹھ کر. یاد رکھو من گھڑت تسبیح پرونا اور ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کے تذکرے کی تسبیح پرونا یہ اور ہے. اہل بیت اطہار اتنے سچے اور سچے طبقے کا نام ہے اور ایسے پاکیزہ خاندان کا نام ہے کہ ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایتوں کے سہارے کی ضرورت نہیں. ان کی شان یا قرآن بیان کرتا ہے یا مصطفیٰ کی زبان بیان کیا کرتی ہے. اپنی طرف سے من گھڑت جھوٹ گھڑنے یہ اور بات ہے. میرا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے. بتائیے حضرت امام حسن کی عمر تھی 8 برس یا 7 برس، چھوٹے شہزادے امام علی مقام ان کی عمر تھی 6 برس. سرکار وصال کر گئے، ابھی چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے، ویسے تو سب سے بڑے عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹے ہیں. یہ جو میں نے لفظ بولا ہے نا وہ سب سے بڑے ہیں، اس سے مراد خلفائے راشدین سے بڑا ہونا مراد نہیں. بے شک درجات بھی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں نے جو آپ سے بات کی ہے کہ بعض اوقات بندہ ہوتا عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ بڑا ہو جاتا ہے. حضرت امام حسن چھوٹی عمر کے، امام حسین کی سرکار کا وصال با کمال ہو جاتا ہے. اس کے بعد کتنے سال گزرے شہادت تک، کس علاقے میں گزارے؟ کیا کوفے میں گزرے تھے؟ بتاؤ. کوفے میں تو گئے تھے تو شہید ہو گئے. کوفے میں کون رہتا تھا؟ کون سا طبقہ تھا جس نے بلا کے فرار کیا، جس نے بلا کے دھوکہ دیا؟ وہ کون تھے؟ دیکھو امام باڑوں میں بیٹھ کر سین اور شین کا فرق ختم کرنے والے نادم اور روافظ کی گود میں بیٹھ کر ان کو خوش کرنے والے دلال وہ اور ہیں. میں اہل سنت کے ایک مضبوط مرکز میں بیٹھ کر صوفی صاحب کی صدارت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سنیوں کے فرزند کو جواب دو. تم کہتے ہو سین شین میں فرق نہیں، یہاں تو شین میں 3 نقطے ہیں، نقطہ تو ایک بھی ہو تو محرم سے مجرم بنا دیتا ہے. تم کہتے ہو فرق کوئی نہیں. ہم سے پوچھو شہزادوں کی جب عمر چھوٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، تمہارے نزدیک تمہارا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ غداری کی، اہل بیت کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا؟ تو مجھے یہ بتاؤ شہادت تک اتنے سال گزرے، وہ تو مدینے میں گزرے اور مدینے میں رہتے تھے سارے سنی. کون رہتے تھے؟ اہل سنت. بولو تو صحیح. کوئی بندہ یہ بات ثابت کرے کہ وہ سنی نہیں تھے. وہ کون تھے؟ سنی تھے. میرا سوال ہے ہر ذاکر سے، ہر دلال سے، روافظ اور رفض و خروج کے ہر دلال سے، کہ مجھے یہ بتاؤ، اس بات کا جواب دو، شہزادوں سرکار کی وصال کے بعد شہزادوں کی چھوٹی عمروں سے لے کر شہادت تک
وہ کون سا صحابی ہے جس نے شہزادوں پہ ظلم کیا؟ ایک صحابی کا نام بتاؤ. ہے کوئی؟ نہیں. جھوٹ بولنا اور بات ہے اور لعنت ہے رب کی. میں بتاتا ہوں، زندگی گزری، جوان بھی ہوئی. میں یہ جو ورقے آپ کے سامنے، میں کہیں سے کوئی نقل مار کر نہیں لکھ کے لایا. میں نے 2 دن اس پر لگا کر تو میں نے یہ چیز تیار کی ہے. اس صفحے پر 2 کتابیں 2 جلدوں میں لکھی جا سکتی ہیں. یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا، یہ نام اکٹھے کیے ہیں تمہاری کتابوں سے بھی اور اپنی کتابوں سے. ہم تمہارے پاؤں اس طرح باندھیں گے، نہ اڑ سکو نہ بھاگ سکو، نہ اڑ سکو نہ بچ سکو. تم کہاں جاؤ گے؟ تم نے صحابہ کرام جو دین مبین کی بنیاد ہے، تم نے ان کے بارے میں امت کو مشکوک کیا. میں نے آج تک بغیر کسی ضرورت کے خاتون جنت کا نام نہیں لیا. میں صرف ان کو سیدہ خاتون جنت کہتا ہوں. میں نے آج تک ان کا ذاتی نام بغیر کہیں ضرورت کے نہیں لیا. حدیث میں آئے تو لیتا ہوں. اس کی وجہ ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی. چور اندر داخل ہوئے، اتفاق سے بوڑھا آدمی بھی وہیں موجود تھا. چور آئے، ان کے سامنے پہلے ایک ضعیف العمر خاتون آئی. اس ضعیف العمر خاتون کے منہ پہ چور نے تھپڑ مارا. پہلے چور بھی غیرت مند ہوتے تھے، اب تو بے حیا ہیں. اب ذاکروں کو اور نیم رافضیوں کو غیرت نہیں تو چوروں کو کہاں سے آئے؟ When is gold rust what will iron do؟ جب سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کا کیا بنے؟ وہ چور اندر داخل ہوا، اس نے بوڑھی عورت کے منہ پہ تھپڑ مارا. پھر وہ عورت اندر سے آئی، اس کی بہو تھی، وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ چور اندر داخل ہوئے. وہ شور کرنے لگی تو چوروں نے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. پھر وہاں 2 خواتین اور تھیں اور بچیاں تھیں، انہوں نے ان کو بھی مارا. کسی کا دوپٹہ اتر گیا، کسی کو مارا. ظاہر ہے انہوں نے 4 دیواری اور چادر کا تقدس پامال کیا چوروں نے. وہ بوڑھا آدمی آیا، اس کو بھی لاتوں کے ساتھ مارا. بعد میں سب کو کمرے میں داخل کیا اور ایک بندہ ان پہ کھڑا ہو گیا. چوری ہو گئی، بڑا نقصان ہوا. پھر ڈی پی او صاحب ہمارے علاقے میں آئے. وہ گراؤنڈ کے اندر سکول کی بیٹھے ہوئے تھے. سکول کی گراؤنڈ کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اپنا مسئلہ بیان کریں. انہوں نے کہا جی ہماری چوری ہوئی ہے. تو جو لوٹا گیا تھا اس نے اپنے دوست کو کہا کہ تو وضاحت کر. وہ جب اٹھا تو اس نے کہا جی چور اندر داخل ہوئے، اس کے گھر کی عورتوں کے نام لیے، جی اسی تے لٹے گئے تو وہ فلاں عورت ہے ہماری، اس کو تھپڑ مارا، اس کا دوپٹہ اتر گیا، اس کی کمر پہ ٹانگ ماری. یوں یعنی وہ ماتمی انداز میں بات کرنے لگا. جب ایک مرتبہ بات ہو گئی تو ڈی پی او نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ نام کیا تھا اس عورت کا، اور دوسری عورت کا نام کیا تھا، تیسری عورت کا، وہ جس کا گھر لوٹا گیا تھا نا، اس نے ساتھ والے بندے کو کہتا تو نے بات نہیں اب کرنی. اس سارے مجمع میں ہماری عورت، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری عورتوں کی کیفیت بیان کی جائے، ان کے نام لیے جائیں. ہم پسند نہیں کرتے. میں سوچنے لگا کہ اگر ایک چودھری بندہ ہو، اگر مجمع میں اس کی عورتوں کا نام اگر ننگا کر کے لیا جائے، ان کے دوپٹوں کے اترنے کا ذکر کیا جائے، ان پر ظلم کی بات کی جائے، تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور بے غیرت تو تم جن کی بات کرتے ہو وہ اتنے باحیا ہے کہ اگر ان کے سروں سے دوپٹہ سلکنے لگے تو سورج بھی حیا کے مارے پیچھے چلا جاتا. اور میرا سیو اور چنگڑوں کہاں سے آئے تم؟ کل تک تم براتیں مانگتے تھے اور تمہیں بے حیا تھے. تم جب دیکھا غربت آ گئی، لوگ تمہیں کمی کہتے ہیں، لوگ تمہیں میراثی کہتے ہیں، لوگ تمہیں چنگڑ کہتے ہیں، تو تم نے سمجھا یہ نام ہماری عزت افزائی کے لیے نہیں. تو تم نے آسان راستہ تم نے تلاش کیا کہ تم پہلے رافضی ہوئے، پھر آہستہ آہستہ شیعہ بن گئے، پھر شیعوں سے پھر شاہ بنے، شاہ سے پھر کوئی قاسمی بنا، کوئی نقوی بن گیا، کوئی بخاری بن گیا، اور وہ شاہ جی بن گئے. یہ شاہ جی نہیں ہے، قیامت تک شاہ وہی ہے جس کی رگوں کے اندر فاطمہ کا خون ہے. اب نام لے ان کا ادب کے ساتھ.
یہ ہے ختم جنت کا خون، ورنہ سارے شاہ جی نہیں، کوئی با جی بھی ہے، سارے شاہ جی نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، مثلا اگر کوئی سیدنا حضرت صدیق اکبر پر زبان دان دراز کرے، اس کی شاہی باقی رہ جاتی؟ بتائیے۔ کوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر زبان دان دراز کرے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس کی تعظیم باقی رہ جائے گی؟ سیدہ خاتون جنت کے لیے کچھ لفظ بولے گئے، لوگوں کی رگے حمیت جاگ اٹھی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ جب فیصل آباد اور ملتان کی دھرتی پر پچھلے سال بھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پتلے بنا کر روافظ نے جلائے، تو کتنی گدی نشین تھے اور کتنے وہ نیم رافضی پیر تھے، وہ ایران کا جھوٹا لقمہ کھانے والے، ان کی غیرت رگے حمیت تب نہیں پھڑکی۔ سید زادہ وہ ہے جو بیٹا تو علی کا ہو مگر حیا صدیق اکبر کی بھی کرتا ہو اور فاروق اعظم کی بھی کرتا ہو، بیٹا وہ شیر خدا کا ہو۔ اور یہ سچ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے جذباتی بات نہیں کی، اگرچہ گرمی ہے لیکن جیسے یہ سفید کپڑا نظر آ رہا، عقیدہ بھی اسی طرح بالکل صاف اور شفاف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنے کے لیے سبائی فتنہ اٹھا تھا، تو بتائیے حسن حسین شہزادے کہاں تھے؟ بتاؤ شہزادے کہاں تھے؟ اور جھوٹ بولنے والے پخنڈ بازوں اور براتیں مانگنے والے جنگلوں، تم کہتے ہو خلافت چھینی گئی ہے؟ شیر خدا اپنے بچوں سمیت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، نہیں دیا؟ حد ہو گئی ہے، جھوٹ بھی بولو تو کسی طریقے سے بولو۔ سوال واپس آئیں اپنی جگہ پر، شہزادے 6-7 برس کی عمر میں سرکار تو چلے گئے، ان کے بعد ان کی شہادت تک کی زندگی صحابہ میں گزری۔ صحابی کا نام بتاؤ جس نے ظلم کیا؟ کسی نے ظلم کیا؟ ظلم نہیں کیا، لیکن عزت کرنے والے سارے صحابی نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھایا اور دوسرے کندھے پر شہزادہ امام علی مقام کو اٹھایا۔ سبحان اللہ، راست جملے دے رہے تھے نا، بتاؤ ایسی محبت دیکھی ہے؟ اور یہ سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے، جب وہ خلیفہ راشد تھے، کندھوں پہ اٹھائے ہوئے دونوں شہزادے جھولے دے رہے ہیں، اور جھولے بھی وہ دے رہے ہیں جو وقت کے خلیفہ ہیں۔ آگے سے شیر خدا آگئے، گلی کے ایک موڑ پہ حضرت شیر خدا نے دیکھا میرے دونوں شہزادے ابو بکر صدیق نے اٹھائے۔ اللہ یہ بھی تو بتاؤ، سرکار کے کندھوں پر سواری کرنے والے شہزادے آج صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہیں۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، علی تمہارے ان دونوں بچوں کی شکل تم سے نہیں ملتی، رسول اللہ سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ انہوں نے بات سنی تو وہ مسکرانے لگے۔ ایک اور بات سناؤں، بولیے۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ایران فتح کر لیا، ایران فتح کرنے کے بعد جب مال غنیمت آیا تو وہ مال غنیمت سب کو ناپ توڑ کر دے رہے تھے، لیکن امام حسن و حسین کو بغیر ناپ توڑ کے دیا، اور پہل بھی انہی سے کروائی، پہل بھی۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بدری صحابہ کا جو سالانہ وظیفہ تھا وہ 5000 درہم تھا۔ کتنا تھا؟ 5000 درہم۔ کیا حضرت امام حسن و حسین نے بدر کی جنگ لڑی؟ نہیں لڑی، لیکن ان دونوں شہزادوں کو بھی 5000 درہم سالانہ ملتا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ عرض کی، ابا جان
شہزادوں کی عمریں تو تھوڑی ہیں، ان سے زیادہ جنگیں تو میں نے لڑی ہیں، تو آپ مجھے سالانہ 3000 درہم دیتے ہیں اور شہزادوں کو آپ 5000 درہم دیتے ہیں، ان کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر عمر فاروق کو غیرت آ گئی، کہا ان کو 5000 درہم اس لیے دیتا ہوں کہ تو اپنی ماں تو دکھا جس طرح ان کی ماں ہے، ان کے نانے جیسا اپنا نانا دکھا دو، اگر تمہارا نانا بھی ان کے نانے جیسا تو پھر تمہیں بھی 5000 درہم دے دیتے۔ اتنی عزت، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں وقت ختم ہو چکا ہے، صرف آخری بات سن لیں پھر اس کے بعد میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک جنازے میں سیدنا امام حسین تشریف لائے اور جنازہ پڑھ لینے کے بعد حضرت امام حسین ایک چٹان پہ بیٹھے پتھر پہ اور اپنی مبارک ٹانگیں آپ نے لٹکائی ہوئی تھی، ادھر سے حضرت ابو ہریرہ آ گئے اور وہ بزرگ تھے، انہوں نے یوں کپڑا لیا ہوا تھا اور وہ اپنا کپڑا کندھے سے اتار کر تو حضرت امام حسین کے تلوے نیچے سے صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، سفید داڑھی ہے آپ تو بزرگ ہے۔ وہ کہنے لگے اے میرے شہزادے، جو تمہاری قدر اور تعظیم میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جان لیں تو آپ کو اپنے کندھوں سے نیچے کبھی نہ اتاریں۔ صحابہ کرام تو اتنی تعظیم کرتے رہے، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ کربلا میں گئے کون تھے اور ساتھ کون تھے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کبھی وقت ملا کسی بھی جگہ پر انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور گفتگو کا موضوع بنایا جائے گا۔ اب میں یہیں پر